السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ کفار کسی طرح ایمان لانے کو تیار نہ تھے، بلکہ بہانے ڈھونڈتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے اور تکلیف پہنچانے کے۔ ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ بولو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا، چونکہ کفار یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ساحر ہیں۔ تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پر جادو نہیں چلتا، اور ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے، ایک جبل ابو قبیس پر جا کر ٹھہر گیا اور دوسرا جبل قیقان پر۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ کفار کہنے لگے، محمد نے تو جادو کر دیا ہے۔ پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم صاف اور واضح طور پر فرما رہا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ ڈاکٹر زغلول النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں۔ جب ان سے ایک لیکچر کے دوران ایک نوجوان نے سوال کیا، سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے تو کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے اپولو 10 مشن کو چاند پر بھیجا تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جو حیران کن ہے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ آپس میں دوبارہ مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ اپولو 10 نے چاند کی قریب سے فوٹو لی ہے جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا ہے۔ یہ تصویر 1969 میں لی گئی، پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا۔
یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ دوستوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن ایمان لانے والے وہی ہوں گے جن کے دلوں میں خود اللہ پاک نور پیدا فرما دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔